سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سالار ابو القدر سلجوقی کو جب بتایا گیا کہ یہ شخص مہاراجہ کنوج ہے تو اس نے یقین نہ کیا۔ اسے یقین دلایا گیا تو اس نے پوچھا کہ مہاراجہ کیوں آیا ہے؟ سلطان کی اطاعت قبول کرنے آیا ہوں، مہاراجہ نے کہا۔ اب چاہیں تو مجھے قید کر لیں، چاہیں تو قتل کر دیں، میں ایک مہاراجہ کو اس حلیے میں نہیں دیکھ سکتا، ابو القدر سلجوقی نے کہا۔ اگر آپ کے کپڑے خون آلود ہوتے تو میں اور زیادہ خوش ہوتا کہ آپ اپنے ملک کے لیے لڑے ہیں، مگر آپ میرے پاس آ گئے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ ابو القدر نے حکم دیا، مہاراجہ کو غزنی کے امراء کا لباس پہنا کر لایا جائے اور ان کے ساتھیوں کو عزت سے رکھا جائے۔ کچھ دیر بعد مہاراجہ نہا دھو کر نہایت اچھی پوشاک میں ابو القدر کے سامنے آیا۔ ابو القدر نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاس ہے کیا جس کے بل بوتے پر وہ اپنے آپ کو قیدی نہیں سمجھتا اور اطاعت قبول کرے گا؟ آپ کو یہاں خزانہ خالی ملا ہوگا، مہاراجہ راجیپال نے کہا۔ وہ تمام خزانہ میرے پاس ہے، میرے پاس باری نام کی اور جگہ ہے اور وہاں کچھ فوج بھی ہے۔ اگر آپ مجھے یقین دلا دیں کہ باری میں مجھے اپنی ریاست قائم کرنے دیں گے تو میں تاوان بھی ادا کروں گا اور باج بھی، اور میں دوستی کا معاہدہ بھی کروں گا۔ اب بھاگے کیوں تھے؟ ابو القدر نے پوچھا۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، مہاراجہ نے کہا، کیونکہ یہ خوشامد ہوگی۔ میں نے اپنے دیوتاؤں کی بھی کبھی خوشامد نہیں کی۔ کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ میں مذہب کے نام سے بیدار ہوں، مہاراجہ نے جواب دیا۔ میں آپ کے سلوک سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ کسی دن میرا دل مجھے کہے گا کہ اسلام قبول کر لو، لیکن ابھی آپ میری درخواست پر غور کریں۔ میں سلطان غزنی کے نام پر آپ کی درخواست قبول کرتا ہوں، ابو القدر نے کہا۔ آپ اپنی نئی ریاست قائم کر لیں، میرے کچھ عسکری حکام باری جا کر جائزہ لیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تحریری معاہدہ ابھی ہو جائے گا، تاوان اور باج سلطان غزنی مقرر کریں گے، قاصد آج ہی روانہ ہو جائے گا۔ ادھر نندیا اپنے محافظ کے ساتھ کالنجر پہنچ گئی۔ محافظ نے مہاراجہ کالنجر کو یہ خبر سنائی کہ مہاراجہ راجیپال غزنی کی اطاعت قبول کرنے کے لیے کنوج چلا گیا ہے۔ مہاراجہ کالنجر گنڈا تڑپ اٹھا۔ اس نے اسی وقت راجہ ارجن کے نام پیغام لکھوا کر بھیج دیا، جس میں لکھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ راجیپال کے قتل کا انتظام کیا جائے اور راجہ بھیمپال نڈر سے مل کر سلطان محمود کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ 409 ہجری 1019 اور 20 عیسوی کے حج میں چند مہینے باقی تھے۔ حج کو جانے والوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے۔ ہر علاقے کے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے اور گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں پر اور پیدل قافلے کی صورت میں حج کو جایا کرتے تھے۔ ان قافلوں میں تاجر بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ بعض مسافر اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ رکھتے تھے۔ قافلہ جتنا چھوٹا ہوتا تھا، اس پر ڈاکوؤں کے حملے کا اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا تھا، اس لیے قافلے بہت بڑے ہوتے جاتے تھے۔ جو قافلے بڑھتے جاتے تھے، ان میں مسافر شامل ہوتے جاتے تھے۔ اس کے مطابق ڈاکوؤں نے بھی اپنے گروہوں کی نفری بڑھا لی تھی۔ آگے چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبیوں نے اپنے فوجی دستوں سے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے بہت سے مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حماد بن علی نام کا ایک عرب سلطان محمود غزنوی کے دور کا طاقتور راہزن تھا۔ اس نے عرب ممالک کے پسماندہ قبائل میں سے اپنا ایک گروہ بنا رکھا تھا جو قافلوں کو لوٹتا تھا۔ اس کا یہ گروہ ایک فوج بنتا جا رہا تھا۔ وہ عرب علاقوں میں حاجیوں کے قافلوں کو روکتا اور مال و دولت اور نوجوان لڑکیاں اڑا لے جاتا تھا۔ 2-3 قافلے غزنی کے بھی لوٹے گئے تھے۔ محمود غزنوی کو اطلاع ملی تھی، لیکن اسے ہندوستان کی جنگیں اور اپنے ہاں کی خانہ جنگی مہلت نہیں دیتی تھی کہ ڈاکوؤں کے انسداد کے لیے کچھ کرتا۔ اس کے علاوہ غزنی کے قافلے عرب کے دور دراز علاقوں میں لوٹے گئے تھے جو سلطان محمود کی دسترس سے باہر تھے۔ فرشتہ نے اس دور کی تحریروں کی شہادت پر لکھا ہے کہ سلطان محمود کے دور میں القادر باللہ عباسی خلیفہ تھا اور خلافت کی گدی بغداد میں تھی۔ خلافت اب اقتدار کی گدی بن کر رہ گئی تھی۔ القادر باللہ ایک علاقے کا حکمران بھی تھا جس کے دفاع اور توسیع کے لیے وہ کوشاں رہتا تھا۔ اس کی یہ کوششیں درپردہ ہوتی تھیں۔ اقتدار پرستی اور شہنشاہیت کے لیے جھوٹ اور فریب ضروری ہوتا ہے، چنانچہ خلیفہ بعض ساتھیوں کا خالق تھا۔ سلطان محمود کے ساتھ بھی اس کی ایک ٹکر ہو چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خلیفہ القادر باللہ کو معلوم تھا کہ عرب کے بعض قبائل جو بدو کہلاتے ہیں حماد بن علی کی قیادت میں قافلوں کو لوٹتے ہیں، لیکن خلیفہ دانستہ نگاہیں پھیرے ہوئے تھا۔ انہی دنوں جب ہر علاقے میں حاجیوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے، بغداد میں حماد بن علی خلیفہ کے ایک سالار کے گھر میں بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ 2 بڑی حسین لڑکیاں تھیں جو کچھ دیر وہاں خاموش بیٹھی رہیں۔ سالار انہیں دیکھتا اور مسکراتا رہا۔
ان لڑکیوں کے علاوہ حماد بن علی کچھ اور تحفے بھی لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیاں اور تحفے کسی اور کمرے میں چلے گئے۔ سالار اور حماد اکیلے رہ گئے۔ خلیفہ کے مزاج کیسے ہیں؟ حماد نے پوچھا۔ حج کا موسم آ رہا ہے، خلیفہ کی مزاج پہلے کی طرح میرے ہی ہاتھ میں ہیں، سالار نے کہا۔ مجھے معلوم تھا حج سے پہلے تم آؤ گے، ہمارا حصہ ہمیں مل جائے۔ خلیفہ کی پرواہ نہ کرو، اسے خلافت کی گدی سے پیار ہے اور اسے ایسے مشیروں اور درباریوں کی ضرورت ہے جو اسے یقین دلاتے رہیں کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور اس کی رعایا اس سے بہت خوش ہے۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ اس کی نظر میں تم بہت بڑے تاجر ہو جس کی تجارت غزنی سے ہندوستان اور مصر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب میں اپنی تجارت غزنی تک پھیلانا چاہتا ہوں، حماد بن علی نے کہا۔ وہاں سے مجھے خبر ملی ہے کہ سینکڑوں آدمیوں کا قافلہ حج کے لیے آ رہا ہے، اس کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قافلے میں ہندوستان کی دولت آ رہی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ غزنی کا سلطان محمود ہندوستان کے خزانے خالی کر لایا ہے؟ اس کے تحفے خلیفہ کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں، خلیفہ کے سالار نے جواب دیا۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان محمود ہندوستان سے اتنے زر و جواہرات اور درہم و دینار لایا ہے جو تمہارے اور میرے تصوروں میں بھی نہیں آ سکتے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو مال غنیمت سے مالا مال کر دیا ہے۔ حماد نے کہا۔ ان فوجیوں کے لواحقین حج کے لیے آ رہے ہیں، ہندوستان کا قیمتی سامان ان کے ساتھ آ رہا ہے جو ہماری منڈیوں میں فروخت ہوگا۔ قافلے کے ساتھ غزنی کے وہ تاجر بھی آ رہے ہیں جنہوں نے سلطان کی فوج سے سامان خریدا ہے۔ ایسا قافلہ اس سے پہلے میرے ہاتھ کبھی نہیں آیا تھا۔ اب میری توجہ اسی قافلے پر مرکوز ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے یقین دلائیں کہ میں اس قافلے پر ہاتھ ڈالوں تو خلیفہ میری گردن نہیں پکڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ خلیفہ سلطان محمود سے ڈرتا ہے۔ کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ خلیفہ تمہیں تاجر سمجھتا ہے؟ سالار نے کہا۔ کون جان سکے گا کہ غزنی کے قافلے کا تم نے صفایا کیا ہے؟ ہاں، تمہیں ایک احتیاط کرنی پڑے گی۔ قافلہ بہت بڑا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ بہت سے آدمی ہونے چاہئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود قافلے کے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھی بھیج دے۔ وہ پکا مسلمان ہے اور سنا ہے کہ وہ حج کے لیے جانے والوں اور حج سے واپس آنے والوں کا بہت احترام کرتا ہے اور انہیں ہر طرح کی سہولت دیتا ہے۔ اب تو میں بھی فوج اکٹھی کر سکتا ہوں، حماد بن علی نے کہا۔ تمام قبیلے میرے زیر اثر ہیں، میں 700-800 نفری بڑی آسانی سے لے آؤں گا۔ کہ آپ ان قبیلوں سے واقف نہیں؟ اور پھر میں آمنے سامنے آ کر للکار کر تھوڑے ہی لڑوں گا، میں گھات لگاؤں گا۔ کسی پہاڑی علاقے میں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، قید کے ریگستان میں، حماد نے جواب دیا۔ اب کیسے سالار ہیں؟ کیا آپ ریگستان کی گھات نہیں جانتے؟ جب قافلے پر اچانک حملہ ہوگا تو قافلے والے ادھر ادھر بھاگیں گے، انہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ میں قید کے ریگستان سے واقف ہوں۔ ایک علاقہ ریتلے ٹیلوں کا ہے، اس کی بھول بھلائیوں سے صرف ہمارے قبیلے واقف ہیں۔ کوئی اجنبی ان میں پھنس جائے تو اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ اس علاقے میں غزنی کی فوج بھی نہیں لڑ سکتی۔ میرے ساتھ جو قبائلی ہیں وہ انسان نہیں، جن ہیں۔ آپ مجھے خلیفہ سے ملوا دیں، اس کی خدمت میں بھی کچھ پیش کر دوں۔ خلیفہ القادر باللہ عباسی اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کا سالار جو اس کا منظور نظر تھا اسے بتا رہا تھا کہ حماد بن علی اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ تحفے جو حماد لایا ہے خلیفہ کے سامنے پڑے تھے۔ سالار نے حماد کی بہت تعریف کی اور خلیفہ کو بتایا کہ حماد بن علی بڑے کام کا آدمی ہے۔ وہ تمام سرکش قبائل کو آپ کی خلافت کا غلام بنا رہا ہے اور آپ کے لیے وہ ان قبائل میں سے فوج تیار کر رہا ہے۔ جب کبھی ہمیں ضرورت پڑی یہ قبائل ہمارے دوش بدوش لڑیں گے۔ یہ قبائل سرکش اور خودسر ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ قافلوں کو لوٹتے ہیں اور لڑکیاں بھی اٹھا لے جاتے ہیں جنہیں وہ بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا بہتان ہے جو حماد کی مقبولیت اور طاقت سے خوفزدہ ہیں اور حسد کرتے ہیں۔ سالار نے چاپلوسی کا کمال دکھاتے ہوئے کہا۔ ہر وہ انسان جو لوگوں میں مقبول ہے وہ حاسدوں کے دل کا کانٹا سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے بھی دشمن ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی رعایا آپ کا نام سن کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے تو وہ جلتے اور کڑتے ہیں۔ حماد بن علی نے تمام سرکش قبائل کو اپنا مرید بنا رکھا ہے اور خود آپ کا مرید ہے۔ وہ تمام قبائل کو آپ کا مرید بنا چکا ہے۔ امیر المومنین ایک اور درباری حاکم جو سالار کا ہی آدمی تھا بول پڑا۔ اس عمر میں بھی آپ کا چہرہ مبارک جوانی کے خون سے دمک رہا ہے۔ حماد بن علی آپ کے لیے جو تحفہ لایا ہے وہ آپ رات کو اپنے حرم میں دیکھ لیں گے اور آپ اس تحفے کے قابل ہیں، سالار نے کہا۔ اب حماد کو شرف بازیابی بخشیں، وہ باہر انتظار کر رہا ہے۔ اسے انتظار میں باہر کیوں کھڑا رکھا ہے؟ خلیفہ نے ساری دنیا کے بادشاہ کی طرح جلالی سے لہجے میں کہا۔ ایسے آدمی کو ہم اپنے برابر بٹھائیں گے۔ فوراً حماد بن علی کو حاضر کیا گیا۔
وہ وجیحہ عرب تھا، چہرہ لال اور آنکھیں شربتی رنگ کی تھیں۔ ادھیڑ عمر تھا لیکن لگتا جوان تھا۔ اس کے چہرے پر ان عربوں کا جلال تھا جنہوں نے رومیوں اور زرتشتوں کو گھٹنوں پر بٹھا دیا اور اسلام کا پرچم سمندر پار یورپ میں جا گاڑا تھا۔ حماد کے بازو لمبے اور کندھے سیدھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جب اندر آیا تھا تو اس کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مردانہ وقار کا شاہکار تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے چہرے کی دمک میں اور اس کے ظاہری جاہ و جلال میں شائبہ تک نہ ملتا تھا کہ یہ شخص لٹیرا اور قاتل ہے۔ خلیفہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ حماد کی طرف بڑھا کر بولا، آگے آؤ حماد بن علی، خدا کی قسم ہمیں تمہارے چہرے پر لکھا نظر آتا ہے کہ تم کثر خلافت کے پاسبان ہو۔ لوٹ مار کرنے والے وحشی قبائل کو لگام ڈال کر تم نے خلافت پر اور اسلام پر عظیم احسان کیا ہے۔ میں آپ کی رعایا ہوں یا امیر المومنین، حماد نے کہا۔ رعایا میں کون ایسا فرد ہے جو آپ کی عبادت نہیں کرتا؟ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ میں کثر خلافت کا پاسبان ہوں۔ میں اپنی جان اور صحرائی قبیلوں کی وفاداری پیش کرنے آیا ہوں۔ خلیفہ نے حماد کو اپنے برابر بٹھا لیا۔ خلیفہ نے حماد کو یوں اپنے برابر بٹھا لیا جیسے کسی نے سانپ اپنی آستین میں ڈال لیا ہو۔ یہ 1019-20 کا دور تھا جب اسپین اندلس کہلاتا تھا اور وہاں اسلامی پرچم لہرا رہا تھا مگر سرنگوں ہوتا جا رہا تھا۔ کرتبہ سازشوں کا اور اقتدار پرست پہلوانوں کا اکھاڑا بن چکا تھا۔ طارق بن زیاد کی ہڈیاں خاک ہو چکی تھیں اور اس کی روح اس اندلس کے لیے تڑپ رہی تھی جسے فتح کرنے کے لیے اس نے سمندر پار کر کے کشتیاں جلا ڈالی تھیں تاکہ واپسی کا تصور ہی مٹ جائے۔ وہ اندلس، وہ طارق بن زیاد کا اندلس ویسے ہی چاپلوس مشیروں اور درباری خوشامدیوں کی بھینٹ چڑھ چکا تھا جیسے بغداد کے کثر خلافت میں بھی موجود تھے۔ ان دنوں جب بغداد میں ایک لٹیرا اور صحرائی قزاق خلیفہ کے دربار میں ایک معزز تاجر کے بحروپ میں پیش کیا گیا تھا۔ اسپین کے حکمران چچا کا بھتیجا اس کے خلاف لڑ رہا تھا۔ یہ خانہ جنگی تھی، وہاں خلافت وجہ پیکار تھی، وہاں خلافت وجہ پیکار بنی ہوئی تھی۔ جو کوئی خلافت کی گدی پر بیٹھ جاتا وہ ہر اس آدمی کو قتل کرانے کی در پردہ کوشش کرتا تھا جس سے اس کے اقتدار کو خطرہ ہوتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں۔ خوشامدیوں اور چاپلوسوں کا ایک ٹولہ تھا جو ہر خلیفہ کی مدح سرائی کرتا اور اس پر غالب آ جاتا تھا۔ دشمن سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں اتر کر اسے چوہوں کی طرح کھا رہے تھے۔ غداروں کے وارے نیارے تھے۔ نااہل اور بددیانت لوگ عہدے اور رتبے حاصل کرنے لگے اور جو عہدوں اور رتبوں کے اہل تھے وہ مشتبہ، تخریب کار اور شر پسند کہلانے لگے۔ اہل قلم بھی اپنا ایمان اور صداقت نیلام کر بیٹھے اور اندلس میں اسلام کا چراغ ٹمٹمانے لگا۔ ادھر خلافت بغداد بھی شخصی حکومت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ وزیر اور مشیر مفاد پرستی کے شکار ہو گئے اور صحرائی قزاق معززین میں شمار ہونے لگے تھے۔ حماد بن علی ایسے ہی افراد میں سے تھا۔ ایک سلطان محمود غزنوی تھا جو اسلام کی مشعل اٹھائے ہند کے بت خانے میں جان کی بازی لگائے ہوئے تھا، اسی لیے وہ اقتدار کے بھوکے لوگوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ حماد بن علی کے ساتھ 4 محافظ تھے جن میں ایک وجیحہ ترک ارتگین تھا۔ وہ کوئی 1 سال پہلے حماد کے گروہ میں شامل ہوا تھا اور حماد کا قابل اعتماد محافظ بن گیا تھا۔ جس طرح ہر اسلامی مملکت میں حج پہ جانے والوں کے قافلے تیار ہو رہے تھے، ایسا ایک قافلہ غزنی میں بھی تیار ہو رہا تھا۔ تیاری یہ تھی کہ قافلے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں تاکہ قزاقوں اور ہزنوں سے محفوظ رہیں۔ قافلے میں تاجر بھی شامل ہو رہے تھے۔ گرد و نواح کے لوگ بھی غزنی میں جمع ہو رہے تھے۔ اونٹوں، گھوڑوں اور بیلوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ بیل اور گھوڑا گاڑیاں تیار ہو رہی تھیں۔ یہ میلے کا منظر تھا۔ اس میلے میں حماد بن علی کے آدمی بھی گھوم پھر رہے تھے۔ وہ جائزہ لے رہے تھے کہ قافلے کے ساتھ کتنا مال جا رہا ہے اور جو لوگ ساتھ جا رہے ہیں وہ مزاحمت کے قابل ہیں یا نہیں۔ قافلے کو 1.5 ماہ بعد روانہ ہونا تھا۔ عرب کے صحرا میں کہیں ایک نخلستان تھا، وسیع اور سرسبز۔ وہاں خیمے لگے ہوئے تھے، مشلیں جل رہی تھیں۔ خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ خیموں سے ذرا پرے 100 آدمی گول دائرے میں زمین پر بیٹھے تھے۔ ایک جگہ قالین بچھے تھے، ان پر حماد بن علی بیٹھا تھا۔ وہاں بھی مشلیں اور قندیلیں جل رہی تھیں۔ گول دائرے میں ایک رقاصہ ناچ رہی تھی۔ 3-4 خوبصورت اور جوان عورتیں حماد کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمیوں کو شراب پیش کر رہی تھیں۔ ان کے کندھے، سینے اور نصف پیٹھیں ننگی تھیں۔ انہوں نے جو لمبے فراق پہن رکھے تھے ان پر ستارے سے چمک رہے تھے۔ ان عورتوں کی چال ایسی تھی جیسے ریت پر تیر رہی ہوں۔ مہمانوں کے آگے سالم بکرے روسٹ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ رقاصہ کا رقص اور اس کے ساتھ صحرائی ساز وجد آفرین تھے۔ یہ الف لیلہ کی ایک بڑی ہی حسین اور پر اسرار رات تھی۔ صحرا کا یہ حصہ عام گزرگاہ سے بہت دور تھا۔
یہ حماد بن علی کی دنیا تھی، جو اس دنیا میں جو ریت کے سمندر میں جزیرے کی مانند تھی۔ اس کی بادشاہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ عرب کے سرکش اور آزاد قبائل کے سردار اور سرکردہ لوگ تھے۔ ان کے انداز بتا رہے تھے کہ یہ کسی قانون کے پابند نہیں اور ان کے دلوں میں خدا کا خوف بھی نہیں۔ اس محفل میں اتنی حسین لڑکیاں کسی اور ہی جہاں کی مخلوق لگتی تھیں۔ رات شراب اور عیاشی میں بہتی، ڈوبتی اور ابھر کر ڈوبتی گزر گئی۔ سورج ابھرا تو یہ لوگ سو گئے، اور جب سورج صحرا کو جھلساتا ہوا ڈوب گیا تو یہ پر اسرار لوگ جاگ اٹھے اور اسی کھلی جگہ جا بیٹھے جہاں رات رقص اور شراب کی محفل جمی تھی۔ مگر آج رات وہاں کوئی رقاصہ نہیں تھی، شراب پلانے والی عورتیں موجود تھیں۔ میرے عزیز دوستو، حماد بن علی نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، حاجیوں کے قافلے چلنے والے ہیں اور دور کے قافلے چل بھی پڑے ہوں گے، مگر اب بہت بڑا شکار آ رہا ہے۔ یہ غزنی کا قافلہ ہے، اس کے ساتھ ہندوستان کا مال غنیمت آ رہا ہے۔ تم نے اس سے پہلے غزنی کے قافلے مارے ہیں، مگر اتنا مال ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اب جو قافلہ آ رہا ہے وہ تمہیں برسوں کے لیے مالا مال کر دے گا، مگر اس قافلے پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ قافلے میں 1500 سے زیادہ لوگ ہوں گے، سب مسلح ہوں گے اور ان میں فوجی بھی ہوں گے۔ اس قافلے پر چند ایک آدمی کا گروہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ہم سب کو مل کر ایک فوج کی طرح حملہ کرنا ہوگا۔ کیا تم لوگ مجھے بتا سکتی ہو کہ ہر ایک کتنے آدمی اپنے ساتھ لا سکتا ہے؟ 1000 ایک نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ 600 ایک اور نے کہا۔ 400 ہر ایک نے بتایا کہ وہ کتنے آدمی لا سکتا ہے۔ یہ تعداد 5000 بن گئی۔ یہ یاد رکھو کہ ہمیں 5000 قزاق نہیں، سپاہی درکار ہیں۔ حماد بن علی نے کہا، ہو سکتا ہے ہمیں ایسی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن ہمیں باقاعدہ لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں بغداد سے آ رہا ہوں۔ مجھے خلیفہ کے ایک سالار نے بتایا ہے کہ غزنی کا سلطان، جس کا نام محمود ہے، حاجیوں کی بہت عزت کرتا ہے اور ان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ فوج کا ایک دستہ بھیج دے۔ ہر سردار نے پرجوش آواز میں حماد کو یقین دلایا کہ وہ اپنے ساتھ ایسے جنگجو لا رہا ہے جو غزنی کی فوج کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اگر تم واقعی سپاہی بن کر آؤ گے تو تمہیں ایک اور انعام ملے گا، حماد بن علی نے کہا۔ اس کے پاس ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی 1 سال سے اس کے پاس تھی۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ غزنی کے حسن کا نمونہ ہے۔ غزنی کے قافلے کے ساتھ ایسی بہت سی لڑکیاں آ رہی ہیں، پورے کنبے آ رہے ہیں۔ یہ ایسا انعام ہے جو تمہیں اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ لڑکی جو مسکرا رہی تھی سنجیدہ ہو گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حماد بن علی سب کو بتانے لگا کہ قافلے پر کس مقام پر حملہ کرنا ہے۔ حماد کے پیچھے اس کا باڈی گارڈ ارتگین کھڑا تھا۔ وہاں محافظ کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ان قبائل کا بادشاہ تھا اور بادشاہ اپنے ساتھ محافظ رکھا کرتے تھے۔ جب حماد قبائل کے سرداروں سے مخاطب تھا، لڑکی نے نظر بچا کر ارتگین کی طرف دیکھا۔ ارتگین کا چہرہ بے تاثر تھا۔ لڑکی نے اسے گور کر دیکھا تو ارتگین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ قبائلی سرداروں نے غزنی کے قافلے پر حملے کا منصوبہ طے کر لیا اور انہوں نے قید کے ریگستان کو حملے کے لیے موزوں سمجھا۔ اسی رات کا واقعہ ہے کہ حماد بن علی گہری نیند سو گیا تھا۔ دوسرے خیمے میں غزنی کی یہ لڑکی، جس کا نام سبیلہ تھا، جاگ رہی تھی۔ اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ خیمہ گاہ پر موت کا سکوت طاری تھا۔ ان لوگوں کو کوئی غم نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہیں پہرا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رہزنی اور قزاقی ان کا پیشہ تھا۔ وہ وحشی تھے، ان تک قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سبیلہ نے اٹھ کر اپنے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹایا اور باہر دیکھا۔ باہر تاریکی تھی۔ وہ کسی کے انتظار میں تھی۔ وہ پھر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھی اور خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا، اور اس کی نظریں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے 2 درختوں پر رک گئیں۔ ان کے پس منظر میں ستاروں بھرا آسمان تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درختوں کے درمیان ایک انسانی سایہ آن رکا۔ کوئی آدمی وہاں آن کھڑا ہوا تھا۔ سبیلہ نے ایک مردانہ چوگا اپنے اوپر ڈالا اور خیمے میں سے نکل کر دبے پاؤں کھجور کے ان 2 درختوں کی طرف چل پڑی۔ سایہ درختوں کے درمیان سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 سائے کھجوروں کے سیاہ ستونوں میں تحلیل ہو گئے۔ وہ ارتگین تھا۔ رات جب محفل برخاست ہوئی تھی، سبیلہ نے موقع دیکھ کر ارتگین سے کہہ دیا تھا کہ رات وہ کھجور کے ان 2 درختوں کے درمیان آ جائے جو پانی کے کنارے الگ تھلگ کھڑے ہیں۔ ارتگین اور سبیلہ کی آپس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ چوری چھپے یوں ملتے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ دونوں کا ان قزاق قبائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ وہ ان میں سے تھے۔ دونوں کو ایک قافلے سے اغوا کیا گیا تھا۔ سبیلہ غزنی کی فوج کے ایک شتر سوار کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ صرف شتر سوار ہی نہیں، وہ سلطان محمود کا معتقد اور مرید تھا۔ وہ ہندوستان بھی اپنی فوج کے ساتھ گیا تھا۔ اپنے بچوں کو وہ سنایا کرتا تھا کہ اسلام ایک سچا
اور عظیم مذہب ہے جسے ساری دنیا میں پھیلانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وہ انہیں اسلام کی عسکری کہانیاں بھی سنایا کرتا تھا۔ یہ کہانیاں سبیلہ کے خون میں شامل ہو گئی تھیں، مگر وہ 12-13 سال کی تھی جب اس کا باپ ایک لڑائی میں مارا گیا۔ سبیلہ کی ماں نے اپنے خاوند کے ایک دوست کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے پہلے بھی بچے تھے جن کے ساتھ اسے بہت پیار تھا، وہ انہی میں مگن رہا۔ سبیلہ اور اس کے چھوٹے 2 بھائیوں کو وہ پیار اور شفقت نہ دے سکا۔ سبیلہ کی عمر 16-17 سال ہوئی تو سوتیلے باپ نے اسے خاصی بڑی عمر کے ایک آدمی کے ساتھ بیاہ دیا۔ اس آدمی کی پہلی بھی 2 بیویاں تھیں۔ سبیلہ کے سوتیلے باپ نے دراصل اس آدمی سے نقد رقم وصول کی تھی۔ سبیلہ کا خاوند رتبے والا دولت مند آدمی تھا، وہ شراب بھی پیتا تھا۔ ارتگین اس آدمی کا خاص ملازم تھا۔ وہ چونکہ شہ سوار تھا، تیر انداز اور تیغزن بھی تھا، اس لیے آقا نے اسے اپنا محافظ بھی بنا رکھا تھا۔ ارتگین ترک غلام تھا، اس کا بچپن اور لڑکپن غلامی میں گزرا تھا۔ وہ جب جوانی میں داخل ہوا تو اس کا قد بت اور چہرے کا حسن نکھر آیا۔ اس کے سابقہ مالک نے اس کی وجاہت سے متاثر ہو کر اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیغزنی سکھا کر اپنا محافظ بنا لیا تھا۔ اس دور میں اپنے ساتھ ایک محافظ رکھنا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ اس آقا کی موت کے بعد اسے ایک اور ایسے ہی دولت مند نے خرید لیا۔ اس آقا نے چند برسوں بعد ایک تاجر کی بیٹی کے ساتھ شادی کی اور اس کے عوض ارتگین اسے تحفے کے طور پر دے دیا۔ آخر میں وہ اس آدمی کے ہاتھ فروخت ہوا جس کے ساتھ سبیلہ کی شادی ہوئی تھی۔ سبیلہ کا ارتگین کے ساتھ اتنا ہی تعلق تھا کہ وہ اس کے خاوند کا محافظ اور خاص ملازم تھا۔ 1 سال قبل سبیلہ کا خاوند ایک قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ قافلے والوں نے مقابلہ کیا مگر انہوں نے ہتھیار ڈالنے میں دیر نہ کی۔ ارتگین ابھی تک مقابلے میں ڈٹا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑے کو سرپٹ دوڑا کر اور گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اعلان کیا کہ اس شخص کو زندہ پکڑو۔ قافلے والے دل چھوڑ بیٹھے تھے، ارتگین اکیلا لڑ رہا تھا۔ آخر ڈاکوؤں نے اس کے گھوڑے کو زخمی کر کے ارتگین کو گرا لیا اور اسے پکڑ لیا۔ ڈاکوؤں کے ہاتھ قافلے کا تمام تر مال لگا اور 2 بڑے قیمتی انسان، ایک ارتگین تھا اور دوسری سبیلہ۔ سبیلہ کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ عورت تھی، روتی ہوئی ڈاکوؤں کے ساتھ چل پڑی۔ البتہ ارتگین کو ساتھ لے جانا مشکل ہو گیا۔ وہ ڈاکوؤں کو للکارتا تھا کہ 2 آدمی باری باری اس کے مقابلے میں آئیں، مگر اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر اسے گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ سبیلہ کا خاوند مارا گیا تھا۔